السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل وائس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 4 پارٹ 1 آڈیو بک. شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا. وہ کرنٹ کھا کر پلٹی. لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دی تھی. وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی. اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا. وہ جامد رہا. اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا. جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا. وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی. تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم. گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں. کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا. وہ لانگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی. لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زردہ چہرہ والی ایک معمر خاتون تھی. وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی. ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں. آ جاؤ، اندر آ جاؤ. لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے سی نرمی سے کہا. وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعش لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھی گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا. یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو. اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی. اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی. آؤ بیٹھ جاؤ. کھڑی کیوں ہوں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی. وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں. وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی. حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی. اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہرے کلچ پہ تھیں. کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا. بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی. آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے. عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا. وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی. وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی. اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی. اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی. وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی. آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی. آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا. میں عبد الرحمن کی ماں ہوں. انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کے پوروں پہ لگی موم بتی خرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں. عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں. البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں. وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھ ہی گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا. اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ان کا 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگرالے اور لمبے تھے. آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ سے سفید بال جھلکتے تھے. نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو. حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ دروازہ بند ہو جانے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا. عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں. اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں. ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے کہ تمہیں چونکائیں، تمہاری توجہ حاصل کرے.
مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی اس 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈالی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا۔ اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو نا کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے پہ پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانیاں۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ بیوک ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوک ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اسے ایک معمولی سے ریسٹورانٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوک ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگو روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرے اچھانے لگے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔
حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنو سی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگو سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پر اسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے، ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستانی ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کے اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ پھرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں سے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان اگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بے وقت ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز بھی ہے تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبان جی کا ID کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے وہ، ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا، تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھی۔ وہ دونوں پھر رونے لگی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اسے واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے، اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھ کے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سے جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟
کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ مداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کو ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کی کیمرے میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نہیں کرتی تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پہ الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہوں کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہی پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب ہی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی ہوگی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکیں۔ وہ 20 مارچ کے دن تھے۔ استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نہیں نظر آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ آ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت ہالے آ گئی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب بھی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ربیع اول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجے پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹہ لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مگر اس لڑکی سخت شرمندہ تھی۔ حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکلیف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟
ترک نہیں آتی مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی اور وہ واقعتاً وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کپی پیلس اکیلے جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی۔ وہ دونوں بازو میں بازو ڈالتے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکے۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی کی طرح شلوار قمیص پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی۔ اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازوں کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر باآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈز بیگ اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی۔ اس پر لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور ختیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، ختیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لے، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں، تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پہ آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو، کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔
جہان، یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں ٹاپ کپی کا توپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹوکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرایہ بنا کینون گیٹ پیلس۔ آئی ایم جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم شان قلعہ نما محل جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز دیواروں کے باہر نہ نکلے، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پور سلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کر کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 قیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کی شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گھاٹ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے کی آنکھوں میں چندیاں دینے والی قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی۔ پیویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سچے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون، حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ دفتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ کر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیم وا ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے دھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تمہارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، دانت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ ختیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کی، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے ہی تو چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسر سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کپی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ کا سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسماردہ سی لگنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈارم میں جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔
برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چوکور چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمر کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگاتے چبوترے کے کنارے پہ بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر جذبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں علیحدہ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی، پھر نگل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھنگالنے لگی لیکن تب تک وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز ذرا دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پر اثرات آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں، تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج جھگڑا کرنے آئے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے، کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے جہان کو دیکھ لیتی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بے وقت ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی، اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندھے کی طرح لپکا تھا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو اسے بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بے وقت ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی اگر وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع اور نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بے وقت ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس سنگین غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ؟ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جاتی تھی، بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔
وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا لیا۔ زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ سے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ ہی نے کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر اسے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول، پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا۔ جب وہ وہیں ششردر سی کھڑی رہ گئی، اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان تحیر سے وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ میں نفی سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ عملے کو زدوکوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ اوہ خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پس مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا کہ وہ فون کر کے شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔